الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محتشم، ابتدائی سلام میں کتنی نمازیں فرض تھی اور کون کون سی نمازیں فرض تھی؟ ابتدائی سلام میں 2 نمازیں فرض تھی، ایک نماز فجر اور دوسری نماز عصر۔ پھر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں معراج پر بلایا، اور شب معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے 5 نمازوں کا تحفہ حضور کی امت کے لیے عنایت فرمایا۔ پھر نمازیں 2 سے بڑھ کر 5 ہوئی، اور یہ 5 نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا تھا؟ مغرب اور فجر کی نماز کے علاوہ باقی 3 نمازیں ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں نمازوں کے 2 فرض ادا کیے جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، نماز یہی تھی، اور بغیر اذان کے نماز ہوا کرتی تھی، جماعت بھی بغیر اذان کے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 1 ماہ یا 2 ماہ گزرے تھے غالباً، تو رب کائنات نے حکم اپنے حبیب علیہ السلام کو صادر فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز ان کے فرض اتنے ہی رہیں گے، مغرب کے 3 اور فجر کے 2، اور اس کے علاوہ باقی 3 نمازیں ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کے فرض مقیم بندے کے لیے 4 کر دیے گئے، اور مسافر کے لیے 2 ہی رکھے گئے۔ تو اس طرح 5 نمازیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، اور قیامت تک مسلمان اس کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ 5 نمازیں عطا و شب معراج ہوئی، لیکن پہلے 2 رکعت ادا کی جاتی تھی، پھر ہجرت مدینہ کے بعد 1 ماہ یا 2 ماہ کے بعد اللہ پاک نے ظہر، عصر اور عشاء کے فرض 4 کر دیے، مغرب کے 3 رکھے اور فجر کے 2 رکھے۔ مدینہ پاک میں مسلمان ابتدا میں کم تھے، تو نماز میں لوگوں کو بلانے کے لیے، جماعت کے لیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں صدا لگایا کرتے کہ الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ۔ لوگ آواز کو سنتے اور مسجد نبوی میں نماز کے لیے آ جاتے۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھی، فتوحات حاصل ہوئی، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ اب سب کو گھر جا کر بلا کر آوازیں دے کر نماز کے لیے جمع کرنا دشوار تھا، تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشاورت کی کہ مشورہ دو، جماعت کے لیے سب کو جمع کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اپنایا جائے۔ تو کسی صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، آگ جلائی جائے، جب آگ روشن ہوگی تو آگ روشن دیکھ کر لوگ نماز کی طرف آ جائیں، نماز کے اعلان کا یہ طریقہ رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا، اور میرے آقا نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ پھر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناقوس بجا لیا کریں گے نماز کے اعلان کے لیے، اس کی آواز کو سن کر صحابہ کرام مسجد النبی میں جمع ہو جائیں گے، اور ہم نماز با جماعت ادا کر لیا کریں گے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، ناقوس بجا کر عبادت کا اعلان کرنا۔ پھر کسی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بغل بجا لیا کریں گے، تو میرے آقا نے ہمارا یہ طریقہ کار یہودیوں کا ہے۔ ایک اور مشورہ آیا آقا،
پھر جھنڈا لہرایا کریں گلیوں کے اندر. جھنڈے کو دیکھنے کے بعد لوگ مسجد میں آ جائیں گے نماز کے لیے. تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں میں سے کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا. آپ نماز کے اعلان کے لیے اور صحابہ کو جماعت میں جمع کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین اور پریشان تھے. مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوچ و بچار میں تھے، پریشان تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، ان کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین دیکھا تو خود بھی غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. ان کا معمول یہ تھا کہ شام کے وقت ان کے دروازے پہ فقراء جمع ہوتے تھے اور وہ فقراء میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے. جب حضور علیہ السلام کو غمگین دیکھا، خود بھی غمگین ہوئے. فقراء ان کے دروازے پہ شام کو کھانے کے لیے آئے، انہیں غمگین دیکھا، کھانا آج تقسیم نہیں ہوا، وہ فقراء بھی غمگین ہو گئے. عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز کے لیے گئے. نماز ادا کر رہے تھے اسی حالت میں کہ غمگین تھے، پریشان تھے. حالت نماز میں آپ کو اونگ آئی، آپ کی آنکھ بند ہوئی. جب آنکھ بند ہوئی تو کوئی آنے والا خواب میں آیا. اس نے آ کر ندا دی کہ تم کیوں غمگین ہو؟ اس صحابی نے بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، ان کو غمگین دیکھا تو میں بھی غم زدہ ہو گیا. اس آنے والے نے خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے کہ یہ کلمات ہیں، تم اپنے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، انہیں کہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات سکھائیں. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب کے اندر ناقوس بجا رہا ہے. عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ یہ ناقوس مجھے بیچ دو. اس شخص نے پوچھا کہ تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ عبداللہ بن زید انصاری صحابی رسول فرمانے لگے کہ میں اسے خرید کر اس کے ذریعے نماز کا اعلان کروں گا تاکہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد میں حاضر ہو جائیں. تو اس خواب میں آنے والے نے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر اور اچھے کلمات نہ بتاؤں جن کے ذریعے تم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا کرو؟ تو صحابی رسول نے کہا بتائیے کون سے الفاظ ہیں؟ آپ کے کہنے پر اس خواب میں آنے والے نے آپ کو اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک اذان کی تمام تر کلمات سکھا دی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحابی رسول عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے. مسند امام اعظم کی روایت کے مطابق حضور کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گئے، اجازت کے انتظار میں رہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اندر چلے گئے. ان سے آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے میرے لیے بھی اجازت طلب کرنا، میں حضور کو اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اتفاقاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی دن وہی خواب دیکھا تھا جو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے اور آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواب عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، کوئی آنے والا خواب میں آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور رسول اللہ سے جا کر عرض کرو
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اپنے بلال کو سکھائیے اور ان کلمات کے ذریعے نماز کا اعلان کیجیے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے زید، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو تمہاری خواب میں آیا تھا اور تمہیں آ کر یہ کلمات سکھا گیا وہ کون تھا؟ عرض کی آقا میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عبداللہ بن زید انصاری، وہ جو خواب میں آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اسے رب کائنات نے بھیجا تھا کہ تمہیں جا کر اذان کے کلمات سکھائیں۔ اس نے آ کر تمہیں کلمات اذان سکھائے ہیں۔ آج کے بعد ہماری نماز کا یہی اعلان ہے اور نماز میں بلانے کے لیے جمع کرنے کے لیے یہی طریقہ کار ہوگا کہ اذان رب کے گھر سے دی جائے گی۔ اس اذان کو سننے کے بعد ہر مسلمان مسجد میں نماز کے لیے آئے گا۔ پھر آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن زید انصاری، تم حضرت بلال کو وہ کلمات سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کلمات سکھائے۔ جب حضرت بلال نے وہ کلمات سیکھے تو سیکھنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ آپ کی آواز بلند تھی اور اونچی تھی۔ جب آپ کی اذان کی آواز مدینہ منورہ کی بستی میں گونجی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ کے کانوں میں اذان کے کلمات پڑے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان جب آپ کے کانوں میں پڑی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے، اپنے گھر سے اٹھے اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں آئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ، یہ کلمات جو حضرت بلال کی زبان پر جاری ہیں، یہ کلمات جو حضرت بلال جن کا نغمہ آلاپ رہے ہیں، آقا یہی کلمات آج میں نے بھی حالت خواب میں دیکھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اے عمر، یہ ہماری آذان ہے، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے نماز کے لیے اذان عطا فرمائی۔ اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کتنی شان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پیاروں کو اور اپنے محبوب کے یاروں کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ لوگ نہ جانے صحابہ کی شان کو کیسے تول لیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں سے صحابہ کے خلاف کیسے بول لیتے ہیں۔ رب کائنات کی سب سے بڑی بندگی، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے کہی جانے والی جو اذان ہے، اس اذان کی بنیاد بھی رب کائنات نے صحابی رسول کے خواب پہ رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو دیا ہے۔ اب رہی بات کہ اذان فجر کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم دو بار اس کلمے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو کلمہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ تو فرشتے نے آ کر حالت خواب میں عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں سکھایا تھا، اس کی تعلیم نہیں دی تھی۔ پھر یہ نماز میں اذان میں کیسے شامل ہوا؟ تو یاد رکھیں یہ کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے اذان فجر میں شامل کیا۔ اس جملے اور کلمے کو اذان فجر میں شامل کرنے کا حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس روایت کو ابن ماجہ کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے، امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے،
اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر بھی اس کو روایت فرمایا۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں میں صبح کی نماز کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوا کہ حضور علیہ السلام کو نماز فجر کی اطلاع دوں۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرتے ہوئے پایا۔ جب آرام کرتے ہوئے پایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں کے در دولت پہ کھڑے ہو کر اور حضور علیہ السلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدا دی اور 2 بار کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب یہ صدا لگائی تو تاجدار کائنات بیدار ہوئے، حضرت بلال حبشی کے پاس آئے اور میرے آقا نے فرمایا بلال یہ الفاظ جو تو نے دہرائے تھے، یہ کلمات جو تو نے کہے تھے، یہ کتنے پیارے اور خوبصورت کلمات ہیں، اے بلال تم انہیں اذان فجر میں شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ آج کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات جو تو نے کہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے حکم سے ان کلمات کو آج کے بعد اذان فجر میں شامل کر لیا۔ حضرت بلال حبشی نے ان کلمات کو اذان میں شامل کر لیا۔ پھر مدینہ منورہ کی مسجدوں میں حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی، اس کے بعد بھی اور آج تک پوری دنیا میں جہاں جہاں اذان فجر ہوتی ہے وہاں پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار پڑھنا، یہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ سنت بن گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا یہ سنت ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اذان کا اور نماز کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔